بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پیش خدمت ہے میرے پیارے دوستو، بغداد کی شام اپنے جوبن پر تھی۔ گلیوں میں زندگی کا شور تھا، بازاروں میں سودے بازی کی آوازیں، دستکاروں کے ہتھوڑے کی دھمک اور بچے جو گلیاں میں کہے لگا رہے تھے۔ اس ہنگامے کے بیچ ایک پر اسرار مسافر نظر آتا تھا۔ یہ مسافر ایک اندھا شخص تھا جو ہاتھ میں ایک چھری تھامے دھیرے دھیرے چلتا ہوا گلیوں سے گزرتا۔ وہ ہر گلی کی نکڑ پر رکتا، لوگوں سے چند لمحے بات کرتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اندھے راہگیر کی عادت تھی کہ وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک کشش ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو ان کے دکھ، پریشانیوں اور خوابوں کے بارے میں باتیں کرتا، گویا وہ ان کی روحوں کو دیکھ سکتا ہو۔ کچھ لوگوں نے اسے درویش سمجھا، کچھ نے گدادر اور کچھ نے اسے پاگل گردانا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا یوسف جو بازار میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، اس اندھے شخص کے پاس آیا۔ یوسف نے پوچھا، بابا تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی تمہاری باتیں سیدھے دل کو کیوں لگتی ہیں؟ اندھے راہگیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا روشنی صرف آنکھوں سے نہیں دل سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ جو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سچ کو نہیں دیکھ پاتے، مگر جو دل سے دیکھتے ہیں ان کی دنیا ایک کھلی کتاب ہے۔ یوسف کو اس کا جواب سمجھ نہیں آیا، مگر اس کے الفاظ اس کے دل میں نقش ہو گئے۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر اسرار راہگیر کے ساتھ وقت گزارے گا اور اس کے رازوں کو جانے گا۔ اندھا راہگیر گلی کے کنارے بیٹھا رہا اور یوسف نے اسے چپکے دیکھنا شروع کیا۔ وہ ہر آنے والے شخص سے ایک ہی سوال کرتا، تم اپنی زندگی کی روشنی کہاں ڈھونڈتے ہو؟ مگر کوئی بھی اس کے سوال کا ٹھیک جواب نہ دے سکا۔ کچھ نے دولت کہا، کچھ نے خوشی، مگر اندھے شخص نے سب کو مسکرا کر رخصت کر دیا۔ یوسف کے دل میں ایک بے چینی جاگ اٹھی۔ یہ اندھا شخص کون تھا؟ کیا واقعی یہ سچ جانتا تھا؟ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ اور سب سے بہتر یہ روشنی کیا تھی جس کی وہ بات کر رہا تھا؟ یوسف نے اندھے راہگیر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ہر شام جب بازار کا شور کم ہونے لگتا، وہ اس پر اسرار شخص کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں غور سے سنتا۔ ایک رات یوسف نے پوچھا، بابا آپ کون ہیں اور یہ روشنی کیا ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ اندھے راہگیر نے گہری سانس لی اور بولا، بیٹا میں ایک عام انسان ہوں، لیکن میری اندھیری دنیا نے مجھے وہ سکھایا جو روشنی میں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ روشنی کوئی چیز نہیں، یہ ایک احساس ہے جو اندر سے آتا ہے، اور جب تم اسے پا لیتے ہو تو دنیا کا ہر دکھ مٹ جاتا ہے۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، لیکن یہ روشنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اندھے شخص نے مسکرا کر کہا، یہ ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کسی کو یہ سخاوت میں ملتی ہے، کسی کو دعا میں اور کسی کو محبت میں۔ تمہیں بھی اپنی روشنی تلاش کرنی ہوگی۔ اسی دوران بازار کے کچھ لوگ یوسف کے پاس آئے اور کہا، تم کیوں ان پاگل کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ تو خود اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکتا، تمہیں کیا سکھائے گا؟ یوسف نے جواب دیا، شاید وہ دیکھ نہیں سکتا مگر اس کا دل بہت کچھ جانتا ہے، میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن گزرے اور یوسف کو اندھے شخص کے الفاظ سچائی نظر آنے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس شخص کی باتیں لوگوں کو سکون دیتی ہیں، کیسے وہ اپنے الفاظ سے دلوں کے زخم بھر دیتا ہے۔ مگر یوسف کے دل میں ابھی بھی سوال تھا، یہ روشنی کیا ہے اور اسے کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ایک دن یوسف نے اندھے راہگیر کو اپنے ساتھ شہر کے کنارے پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک قدیم مسجد تھی جہاں شہر کے بزرگوں کا ماننا تھا کہ اگر کوئی خالص نیت سے دعا کرے تو اس کے دل کا ہر راز کھل سکتا ہے۔ یوسف نے سوچا کہ شاید وہاں جا کر اسے اپنی روشنی کا جواب مل جائے۔ اندھا راہگیر خاموشی سے یوسف کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ راستے میں یوسف نے محسوس کیا کہ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ یوسف اور اندھے راہگیر دھوپ ڈھلنے کے بعد شہر کے کنارے کی طرف سفر شروع کیا۔ گلیاں اب سنسان ہو چکی تھی اور بغداد کی پرانی عمارتیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔
चांद की मध्यम रोशनी में दोनों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच रहा हो। अंधा रागीर अपनी छड़ी के सहारे खामोशी से चल रहा था, मगर उसकी पेशानी पर सुकून था। यूसुफ के लिए यह सुकून हैरान कुन था। उसने हिम्मत जमा की और पूछा, बाबा, क्या आपको कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि आप देख नहीं सकते? आपके लिए दुनिया तारीख है, मगर फिर भी आप इतने मुतमईन हैं। अंधे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, आंखों से देखना सब कुछ नहीं होता। रोशनी का असल मफहूम दिल की आंखों से देखने में है। अगर दिल साफ हो तो इंसान हर हकीकत को समझ सकता है, चाहे उसकी ज़ाहिरी दुनिया तारीख ही क्यों न हो। यूसुफ ने सर हिलाया, मगर उसके सवालात अभी ख़त्म नहीं हुए थे। मगर आपने यह सुकून और रोशनी कैसे पाई? क्या आपको किसी ने सिखाया? अंधे ने जवाब दिया, यह ज़िंदगी के तजुर्बे का नतीजा है। दुख, तकलीफ़ और सब्र मुझे वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। तुम भी अपनी रोशनी तलाश कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें अपने दिल की तारीकी से लड़ना होगा। शहर के किनारे पर पहुंचकर एक कदीम मस्जिद सामने आए। मस्जिद की महराबा चांदनी में जगमगा रही थी और यूसुफ को लगा यह जगह वाकई ख़ास है। वो अंधे रागीर को लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ का सुकून यूसुफ को अजीब सा सुकून दे रहा था। यूसुफ ने अंधे शख्स से कहा, बाबा, मैं यहाँ दुआ करना चाहता हूँ, शायद अल्लाह मुझे मेरी रोशनी का रास्ता दिखा दे। अंधे ने सर हिलाया और कहा, यही सबसे पहला कदम है। दिल की गहराइयों से दुआ करो और याद रखो कि रोशनी हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दिल के अंधेरे को ख़त्म करना होगा। यूसुफ ने वज़ू किया और मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खालिस दिल से दुआ मांगनी शुरू की। उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो अपनी मायूसी, अपनी उम्मीदें सब कुछ अल्लाह के सामने पेश कर रहा था। अंधा रागीर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हुआ यूसुफ की दुआ का इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी बड़े राज को जानने वाले की होती है। यूसुफ की दुआ के दौरान मस्जिद का माहौल अजीब सा हो गया। एक लतीफ़ हवा चलने लगी और यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल को तसल्ली दे रहा हो। जब यूसुफ ने दुआ ख़त्म की तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो अंधे रागीर के पास आया और कहा, बाबा, मैंने अल्लाह से अपनी रोशनी की दुआ की है, मगर मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये कब मिलेगी। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तुमने पहला कदम उठा लिया है। रोशनी कोई चीज़ नहीं जो फ़ौरन हासिल हो जाए। यह एक सफ़र है और तुम्हें भी सब्र और इस्तकामत के साथ उस सफ़र पर चलना होगा। यूसुफ के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो समझ गया कि रोशनी की तलाश आसान नहीं, मगर यह मुमकिन है। अंधे राहगीर के अल्फाज ने उसे एक नया रास्ता दिखाया और वो उस पर चलने के लिए तैयार था। यूसुफ और अंधे राहगीर ने मस्जिद से निकलने के बाद उस पुरानी गली का रुख किया जहां अंधे ने एक ख़ास जगह के बारे में बताया था। गलियां तंग और पुरानी थी, जिनके किनारे मिट्टी के बने घर थे। उन घरों के बाहर लगे पुराने चिराग मध्यम रोशनी दे रहे थे और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंधे राहगीर ने अपनी छड़ी से रास्ता टटोलते हुए कहा, यूसुफ, अब हम उस जगह के करीब हैं जहां तुम्हें अपनी रोशनी का इशारा मिलेगा, मगर यह जगह हर किसी के लिए नहीं है। यहां पहुंचने के बाद तुम्हें अपनी नीयत को परखना होगा। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, बाबा, क्या मतलब? क्या यह कोई इम्तहान है? अंधे ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बड़ी रोशनी तक पहुंचने के लिए इम्तहान देना पड़ता है। अगर तुम्हारा दिल साफ होगा और नीयत खालिस हो तो तुम यह इम्तहान पास कर लोगे। वो गली के इख्तिताम पर एक कदीम दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाज़ा पुराना और बोसीदा था, मगर उस पर नक्श व निगार से जाहिर हो रहा था कि यह किसी खास मुकाम का दरवाज़ा है। यूसुफ ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो धीरे से खुल गया। अंदर एक छोटा सा सहन था जहां चांदनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी। सहन के बीचों बीच एक पत्थर की कुर्सी थी और उसके आसपास पानी के छोटे छोटे चश्मे बह रहे थे। अंधे ने कहा, यह जगह एक राज रखती है। यह कुर्सी किसी आम शख्स के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी लालच, गलत इरादा है तो यह जगह तुम्हें कबूल नहीं करेगी। यूसुफ के दिल में खौफ और इश्तियाक दोनों थे। उसने कुर्सी की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कुर्सी के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है। हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी और यूसुफ के कदम भारी होने लगे।
اندھے راہگیر نے کہا، یوسف اگر تمہارے دل میں کوئی شک لالچ ہے تو یہ وقت ہے اسے چھوڑنے کا، ورنہ یہ جگہ تمہیں اپنی روشنی کے قریب نہیں لے جائے گی۔ یوسف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اپنے اندر کی تمام خوف، لالچ اور مایوسی کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے خود سے کہا، میں یہاں کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف روشنی اور سکون کی تلاش میں ہوں، اور اللہ کی رضا میرا واحد مقصد ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہوا کی سرسراہٹ رک چکی تھی۔ وہ کرسی کے قریب گیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اچانک کرسی کے نیچے سے ایک نرم روشنی نکلی جو آہستہ آہستہ پورے صحن میں پھیل گئی۔ یوسف کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اندھے راہگیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یوسف تم نے پہلا امتحان پاس کر دیا ہے۔ یہ روشنی تمہیں بتا رہی ہے کہ تمہارا راستہ صحیح ہے، مگر یہ صرف شروعات ہے۔ اب تمہیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی اس روشنی کے قابل ہو۔ یوسف نے کرسی سے اٹھ کر سر جھکا لیا اور کہا، بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی روشنی کو کبھی ماند نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے میری رہنمائی کی ہے اور میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اندھے راہگیر نے کہا، یہ تمہارا سفر ہے یوسف، میں تمہیں یہ راستہ دکھا سکتا ہوں، مگر تمہیں اس پر خود چلنا ہوگا۔ یوسف نے دل میں ایک نیا عزم پیدا کیا اور صحن سے باہر نکل کر واپس مسجد کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ روشنی صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جسے اپنانے کے لیے صبر، نیت اور عمل کی ضرورت ہے۔ یوسف صحن سے نکل کر مسجد کی جانب جا رہا تھا، لیکن اب اس کا دل سکون کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ روشنی کی کرسی نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسجد پہنچ کر اس نے اندھے راہگیر کو شکریہ کہنا چاہا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یوسف نے ارد گرد دیکھا لیکن وہ فقیر کہیں نظر نہ آیا۔ یوسف نے مسجد میں نماز ادا کی اور دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان رازوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے صحیح راستے پر رکھ۔ نماز کے بعد اسے وہی نرم روشنی مسجد کے ایک کونے میں نظر آئی۔ حیرت کے مارے وہ روشنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہاں ایک قدیم صندوق رکھا ہوا تھا جس پر کچھ عجیب سی نقش و نگار تھے۔ یوسف نے ہچکچاتے ہوئے صندوق کو کھولا۔ اندر سے ایک پرانی کتاب نکلی جس کی صفحات پر چمکتی ہوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ کتاب کا عنوان تھا، روشنی کے راز اور قربانی کا انتہا۔ یوسف نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا، روشنی کو پانے کے لیے لالچ سے دور رہو اور قربانی دینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ صرف وہی دل جو خالص ہو روشنی کے اصل راز کو سمجھ سکتا ہے۔ یوسف نے کتاب کے صفحات پلٹنا شروع کیے اور ہر صفحے پر ایک نیا سبق لکھا ہوا تھا۔ وہ یہ سب کچھ پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک مسجد کے دروازے پر ایک فقیر آیا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یوسف نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، لیکن فقیر نے کہا، مجھے کھانے سے زیادہ تمہارا وقت چاہیے، کیا تم میری کہانی سن سکتے ہو؟ یوسف حیران ہوا، لیکن اس نے اپنی کتاب بند کی اور فقیر کے قریب بیٹھ گیا۔ فقیر نے کہا، میں ایک تاجر تھا لیکن لالچ اور بے ایمانی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھا۔ اب میں اپنی غلطیوں کے بدلے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر یوسف نے سوچا کہ روشنی کے راز کو سمجھنے کے لیے اسے بھی اپنے دل سے لالچ اور دنیاوی خواہشات کو نکالنا ہوگا۔ فقیر کے جانے کے بعد وہ کتاب کے مزید صفحات پڑھنے لگا جن میں قربانی کے حقیقی معنی بیان کیے گئے تھے۔ اگلے دن یوسف کو معلوم ہوا کہ اس کے گاؤں کے کچھ لوگ ایک بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ ایک قریبی دریا میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی اور گاؤں کے مویشی اور فصلیں خطرے میں تھی۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ تھے اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی روشنی کے سبق کو عملی جامہ پہنائے گا۔ اس نے گاؤں والوں کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ وہ ان کے ساتھ دریا کے کنارے گیا اور ان کی ہمت بندھائی۔ یوسف نے خود اپنے ہاتھوں سے مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر دریا کے کنارے ایک مضبوط باندھ باندھنے کی کوشش کی۔ کام کرتے ہوئے یوسف کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور اس کی تھکن واضح تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو اسے ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ گاؤں والوں نے کہا، یوسف تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری مدد کی، تم واقعی روشنی کے قابل ہو۔ یہ الفاظ سن کر یوسف کو محسوس ہوا کہ
कुर्बानी का मतलब सिर्फ अपना कुछ खोना नहीं बल्कि दूसरों के लिए वो करना है जिससे उन्हें फ़ायदा हो। वो जान चुका था कि रोशनी का राज दिल की पाकीज़गी और दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होने में है। यूसुफ की कुर्बानी और गांव वालों की मदद के बाद गांव के हालात बेहतर हो गए। दरिया के बांध ने पानी को रोक लिया था और लोगों की जान व माल महफूज हो चुके थे। गांव वाले यूसुफ की सखावत और कुर्बानी की मिसाल देते नहीं थकते थे, लेकिन यूसुफ के दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। रोशनी के राज के बारे में मजीद जानने का तजस्सुस उसे मुसलसल बेचैन कर रहा था। एक रात जब यूसुफ थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा, उसे ख्वाब में रोशनी की कुर्सी दिखाई दी। कुर्सी के करीब वही अंधा राहगीर खड़ा था। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ, तुमने अपनी कुर्बानी और नेक नियति से रोशनी के राज को साबित कर दिया है। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह रोशनी का राज है क्या? अंधे राहगीर ने जवाब दिया, रोशनी का राज यह है कि तुम अपने दिल को हर किस्म की नफरत, लालच और हसद से पाक रखो और अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारे। रोशनी वो सुकून है जो दूसरों की मदद करने से तुम्हें मिलती है। यूसुफ की आंखें खुली तो उसका दिल सुकून से भर गया था। वो समझ चुका था कि रोशनी कोई मादी शय नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत है जो सिर्फ कुर्बानी, मोहब्बत और ख़िदमत के ज़रिए हासिल की जा सकती। अगले दिन यूसुफ ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना है। यूसुफ की बातों ने गांव वालों के दिलों पर गहरा असर डाला। उन्होंने फैसला किया कि अपने गांव को एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां हर शख्स दूसरे की मदद करेगा। जल्द ही गांव में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। यूसुफ का नाम बगदाद भर में मशहूर हो गया और लोग उसे रोशनी का कासिद कहने लगे। वो जान चुका था कि रोशनी के राज ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को एक नया रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हकीकी रोशनी हमारे अंदर है और उसका हुसूल दूसरों की मदद और मोहब्बत से ही मुमकिन है। मेरे मोहतरम नाज़रीन और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।